ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فصل لربك وانحر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ. سب مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم کہ مالک کریم نے آج پھر اپنے قرآن کی خدمت کے لیے، قرآن کے علم کے لیے ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر موقع عطا فرمایا. اللہ کریم اس درس قرآن کی برکتیں حاصل کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا میں جنت سے تشریف لائے تو آپ کو وحشت ہونے لگی، چونکہ آسمانوں پر بیت المعمور تھا. بیت المعمور جیسے کعبۃ اللہ ہے، ایسے عبادت کے لیے فرشتوں کے لیے اللہ کریم نے بیت المعمور بنایا. آپ اس بیت المعمور کے گرد طواف کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، لیکن زمین پر آ گئے تو ایسا کوئی بھی گھر آپ کو نظر نہیں آیا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیا، اللہ تھوڑا ایکو بند کریں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ کریم پہلے میرے پاس بیت المعمور تھا، میں اس کے گرد طواف کرتا، تیری عبادت کرتا، مجھے وحشت نہیں ہوتی تھی، انس ہوتی تھی، محبت ہوتی تھی، دل لگ جاتا تھا. یہاں زمین پر ایسا کوئی بھی گھر نہیں ہے کہ جس کے گرد میں طواف کر سکوں اور تیری عبادت کروں. اللہ کریم نے فرمایا کہ اے آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، جائیے آپ ہمارا گھر تعمیر فرمائیے. جبرائیل آپ کے ساتھ ہوں گے. بیت المعمور جہاں بنا ہے اسی جگہ پر زمین پر کعبۃ اللہ ہے.
یہ اس زمین پر سب سے پہلا گھر ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للناس. اس زمین پر جو سب سے پہلا گھر ہے وہ کعبۃ اللہ ہے. آپ جائیے وہاں اس کی تعمیر کیجئے. جبرائیل ساتھ چلے گئے, اپنا پر آپ نے زمین پر مارا تو ساتوں زمینوں تک بنیادیں فاؤنڈیشن ڈل گئی. پھر 6 پہاڑ تھے جن پہاڑوں سے پتھر لا کر کے اس فاؤنڈیشن میں ڈالے گئے, یہاں تک کہ سطح زمین تک برابر ہو گئی. اس میں کوہ طور بھی ہے, غار ہرا یعنی کوہ ہرا بھی ہے, کوہ لبنان بھی ہے. اسی طرح 6 پہاڑ ہیں جن سے جودی پہاڑ بھی اس میں شامل ہے, زیتا پہاڑ بھی اس میں شامل ہے. 6 پہاڑوں سے پتھر لیے گئے اور لینے کے بعد اس فاؤنڈیشن کو بھر دیا گیا, سطح زمین کے بالکل برابر ہو گئی. آدم علیہ السلام نے پھر وہاں سے اس کی تعمیرات کا سلسلہ کیا. بنیادیں چونکہ ظاہر ہو گئی, آدم علیہ السلام نے تعمیر کر دیا اور پھر اس کے گرد آپ نے طواف فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام تک اللہ کا گھر یہی رہا. پھر جب نوح علیہ السلام آ گئے تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگوں نے بیت اللہ کی توہین کی اور اسے ڈھا دیا تو پھر طوفان نوح آیا. اللہ کریم نے اس کی بنیادوں کو آسمانوں پر اٹھا لیا. بیت اللہ زمین سے ختم ہو گیا لیکن اس کی فاؤنڈیشن باقی ہے جو جبرائیل امین نے ڈالی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نے ہر طرف ہلچل مچا دی. ایک کشتی تھی جس میں ہر چیز کا جوڑا بیٹھ گیا. جودی پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہر گئی, ہر چیز ہلاک ہو گئی. اس وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ ان کی کشتی میں جو لوگ سوار تھے اللہ کریم نے مخلوق کا سلسلہ پھر ان سے چلایا ہے. حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کعبۃ اللہ کی تعمیر نہیں کی گئی, انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے تبلیغ کرتے رہے. نمرود کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سب لوگ میلے میں چلے گئے ان کے بتوں کو توڑ دیا اور جو کلہاڑا تھا سب سے بڑے بت کے گلے میں ڈال دیا. آپ وہاں سے تشریف لے گئے, لوگ جب واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ بت سارے ٹوٹے پڑے ہیں, صرف ایک باقی ہے وہ بڑا خدا ہے اور اس کے گلے کے اندر کلہاڑا ہے. ڈھونڈنے لگے کہ بندہ تلاش کرو کون ہے. لوگوں کی انگلیاں اٹھی کہ ابراہیم ہوں گے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جایا گیا, ان کو لے جایا گیا اور پھر نمرود کے سامنے مکالمے ہوتے ہیں. کس نے ڈھایا؟ کہا اس بڑے سے پوچھ لو کہ کس نے ڈھایا. اگر یہ بات کر سکتا ہے تو اس بڑے سے پوچھو کہ یہ سارا نظام جو خراب کیا ہے وہ کس نے کیا ہے, وہ بتائے گا. وہ تمہارا خدا ہے. میں کیا آپ کو بتاؤں, کس سے پوچھو, یہ چشمدید گواہ ہے لیکن وہ کیا بتائے. نہ وہ کسی کے نفع کا مالک ہے نہ کسی کے نقصان کا مالک ہے. وہ نہیں بتا سکتا کہ ان ہمارے چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑا کس نے ہے. لوگ جانتے تھے یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے. خیر, نمرود کے کہنے پر بہت بڑی آگ جلائی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں ان کے لیے بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا. ایک بہت بڑی عمارت, ایک بلڈنگ بنائی گئی. وہ عمارت 45 فٹ بلند تھی, 45 فٹ لمبائی میں تھی, 30 فٹ چوڑائی میں تھی.
اس میں لوگوں نے لکڑیاں ڈالنا شروع کر دی، یہاں تک کہ لوگ منتیں مانتے، جو بیمار پڑ جاتا میں اگر ٹھیک ہو گیا تو اس میں لکڑیاں ڈالوں گا، ایک عرصہ تک اس میں لکڑیاں ڈالی جاتی رہی، بڑی عورتیں منتیں مان کر اس میں لکڑیاں لا کر ڈالتی رہی، یہاں تک کہ بھر گیا، آگ لگ گئی، شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے۔ پھر نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے، لیکن کیسے؟ آگ کی تپش بہت زیادہ ہے، آگ کا الاؤ باہر تک ہے، اس کے شعلے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، کون قریب جائے، کیسے ڈالے؟ ایک مشین تیار کی گئی جس کو منجنیق کہتے ہیں، اسے توپ بھی کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں، وہ پہلی مشین تھی جو اس وقت تیار کی گئی جس میں تھرو ماری جاتی تھی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر انہوں نے آگ میں دور سے پھینکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، رب ذوالجلال نے فرشتے کو حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام کو بڑے پیار سے نیچے آگ میں بٹھا دیا گیا، آگ کو اللہ نے حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ہم کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا، قلنا یا نار کونی، اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ بسا اوقات ٹھنڈک اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ بدن برداشت نہیں کرتا، اللہ نے فرمایا بردم و سلاما، ایسی ٹھنڈک والی بن جانا کہ ابراہیم سلامت رہے، سلامتی والی ٹھنڈک ہو، جیسے یہ ٹھنڈک ہے سلامتی والی ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن کا علم بھی دیا اور کتنا پیارا ماحول بھی عطا فرمایا، کوئی پسینہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، آرام سے بیٹھیں اور رب کا قرآن سنیں۔ بردم و سلاما علی ابراہیم، آگ بجھ گئی، ابراہیم علیہ السلام صحیح و سالم آگ سے باہر نکل آئے ہیں، لوگ پریشان ہو گئے کہ ابراہیم سے جان کیسے چھڑائیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام پھر خود ہی وہاں سے اپنے چچا ہاران کے پاس تشریف لے گئے، چند روز چچا کے پاس رہے، چونکہ شوق تھا اللہ کی توحید کو بیان کرنے کا، دین کی تبلیغ کرتے رہے، لوگ وہاں بھی آپ کے خلاف ہو گئے، کیونکہ انبیاء نے جب بھی آ کر اللہ کی توحید کا اعلان کیا ہے تو لوگوں نے اختلاف کیا ہے، لوگ ان کے خلاف ہوئے ہیں، انبیاء کو پریشان کرتے رہے ہیں، انبیاء کو اذیتیں دیتے رہے ہیں، تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا اعلان وہاں کیا تو لوگ آپ کے خلاف، چچا پریشان ہے، میں کیا کروں، ان کو کیسے بچاؤں؟ کہا کہ بھئی تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اپنی بیٹی سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا ہوا تھا، حضرت سارہ دنیا میں حسین و جمیل خاتون تھی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا کہ عورتوں نے ان کے حسن میں ایسے کھب گئیں کہ ان کو پتہ نہ چل سکا، اپنی انگلیاں کاٹ دی، زخم ہو گئے، ان کے حسن میں کھو گئی، جیسے جسم سن ہو جاتا ہے، انداز بالکل ہی ایسا ہے کہ ان کو خبر نہ ہو سکی اور ہاتھ کٹ گئے، ان کا حسن اتنا مشہور ہے۔ ادھر یوسف علیہ السلام کا حسن ہے اور ادھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حسن ہے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام جو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، آپ ان سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ تو لوگ کہا کرتے تھے یوسف علیہ السلام کو حسن اپنی دادی حضرت سارہ سے ورثے میں ملا ہے، کہ دادی بھی حسن میں بے مثال ہے اور ادھر پوتا بھی حسن میں بے مثال ہے، نواسا بھی حسن، بیٹا بھی حسن میں بے مثال ہے،
رب ذل جلال نے ایسا حسن عطا فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس بھی وہ حسن وراثت میں پہنچا ہے۔ آپ کے ساتھ حضرت سارہ بھی ہیں، اولاد نہیں ہوئی، حضرت سارہ ساتھ ہیں، لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ 3 ہستیاں ہیں شام سے نکلی ہیں، فلسطین کی طرف جا رہی ہیں۔ راستے میں ایک جابر بادشاہ سے مکالمہ ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ ایسا ہے جس بھی شخص کو دیکھتا ہے اس کی بیوی ساتھ ہے تو بیوی کو طلاق دلوا کر اگر وہ خوبصورت ہوتی ہے تو اپنے نکاح میں لے آتا ہے۔ وہ ظالم ہے، وہ جابر بادشاہ ہے، وہ ظلم کرنے والا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اس ظالم بادشاہ نے جب حضرت سارہ کا حسن دیکھا تو پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ کیونکہ بیویوں کو طلاق دلوا کے رکھ لیتا ہے، لیکن جب بہن ساتھ ہوتی ہے تو بھائی سے بہن کو جدا نہیں کرتا تھا، یہ اس کا رول تھا۔ یہاں اس نے رول توڑا حضرت سارہ کے حسن کی وجہ سے۔ کہنے لگا یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری بہن، یعنی اسلام سے بہن ہے۔ یہ ہیلہ رب ذوالجلال کے حکم سے کیا کہ چونکہ اس کا رول تھا، اس رول کی وجہ سے آپ نے یہ ہیلہ کیا اور کہا کہ یہ میری بہن یعنی مسلمان بہن ہے، یہ اسلامی بہن ہے، اسلام سے بہن کا رشتہ ہے۔ ویسے یہ بیوی ہے، ہماری چچا زاد جو ہوتی ہیں ہماری بہنیں ہی ہوتی ہیں، پھر وہ نکاح میں آ جاتی، خالہ زاد بہنیں ہی ہوتی ہیں، پھر وہ نکاح میں آ جاتی، پھپھی زاد بہنیں ہی ہوتی ہیں، پھر وہ بیوی بن جاتی۔ اسلام کے اعتبار سے رشتہ مومنین کا بھائیوں اور بہنوں کا ہے، اور پھر رب ذوالجلال اس کے بعد اور رشتے عطا فرماتا ہے۔ یہ ہیلہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، لیکن وہ پھر بھی نہ رہ سکا۔ کہنے لگا اگرچہ بہن ہے اس کو جدا کرو، میرے سامنے پیش کرو۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش کیا گیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے مصلی بچھا لیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، نماز پڑھنے لگے۔ ادھر حضرت بی بی سارہ نے بادشاہ کے حجرے میں جا کر مصلی بچھا لیا اور نماز شروع کر دی۔ یہ بادشاہ جب ان کے قریب آنے لگا، ہاتھ سے چھونے لگا، زمین نے پکڑ لیا، زمین میں دھنس گیا۔ کہنے لگا میں اب نہیں آؤں گا، تم مجھے باہر نکالو۔ انہوں نے دعا کی، اللہ کریم نے زمین کو حکم دیا، زمین نے چھوڑ دیا۔ پھر قریب آنے لگا، دوسری مرتبہ وہی کام کیا، پھر دعا کی، زمین نے چھوڑ دیا۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر یہی کیا، زمین نے پھر پکڑ لیا، یہاں تک کہ چہرہ باہر رہ گیا اور یہ زمین میں دھنس گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ریکویسٹ کی، اب نہیں، آخری بار۔ انہوں نے دعا کی، اللہ کریم نے زمین کو حکم دیا، پھر باہر آ گیا۔ اب اس نے ہاتھ نہیں لگایا، اپنے وعدے میں پکا رہا۔ وہ جان گیا کہ یہ خاتون کوئی عام نہیں ہے، حقیقت بھی یہی تھی کہ کوئی عام نہیں، ان کا تعلق جن سے ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ صرف نبی نہیں بلکہ رب ذوالجلال نے ان کو اپنا خلیل بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ماشاءاللہ بچوں میں بھی خون ایکٹیو ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے بچے بھی حضور پر نثار ہونے والے ہیں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، رب نے ابراہیم کو خلیل بنا دیا۔ خلیل کے طور پر 2 واقعات مشہور ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے، آپ کے پاس بڑی بکریاں تھیں، یہاں تک کہ ان بکریوں کے لیے 5000 کتے پالے گئے جو ان کی حفاظت کریں۔ 100 بکریوں کے لیے تو ایک کتا ہی کافی ہوتا ہے، 200 کے لیے بھی بسا اوقات ایک ہی چل جاتا ہے یا 2 ہو جاتے ہیں۔ 5000 کتے ان کی حفاظت پر مامور تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ بکریاں کتنی ہوں گی۔ ریوڑ لے کر جا رہے تھے، ادھر فرشتوں نے رب سے پوچھا ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا؟ کہا خود دیکھ لو جا کر۔
کہ ہم نے خلیل کیوں بنایا؟ فرشتے نے تسبیح پڑھی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ انداز عجیب تھا، لے عجیب تھی، پہلے کبھی نہیں سنی، آواز میں درد تھی، دل میں روح میں اتر گئی، سماعت کرنے لگے، قریب آئے، فرشتہ خاموش تھا لیکن وہ انسانی شکل میں تھا، ریکویسٹ کرنے لگے دوبارہ اللہ کی تسبیح سناؤ۔ فرشتے نے کہا ابراہیم کیا دو گے؟ یہ بکریاں دیکھ رہے ہو، آدھی تمہاری ہو گئی، اللہ کے لیے آدھی تمہاری ہو گئی۔ کہا ٹھیک ہے۔ فرشتے نے پھر بلند آواز سے پڑھا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم کی روح میں، دل میں تسبیح اتر گئی، اللہ کا نام ہے۔ کہا ایک مرتبہ اور سناؤ۔ ابراہیم اب کیا دو گے؟ یہ دیکھ رہے ہو باقی آدھی رہ گئی ہے، وہ بھی تمہاری ہو گئی، تم مجھے صرف ایک مرتبہ میرے رب کی تسبیح سنا دو۔ فرشتے نے پھر پڑھی، تڑپ اور بڑھ گئی، لذت اور بڑھ گئی۔ کہا فرشتے سے ایک مرتبہ اور سنا دو۔ فرشتہ کہنے لگا ابراہیم تمہارے بکریوں کے جتنے ریوڑ تھے سب چلے گئے، آدھی پہلے دے دی، آدھی بعد میں دے دی، اب کیا دو گے؟ بظاہر تو کچھ بھی نہیں بچا۔ کہا ان بکریوں کو چرانے کے لیے چرواہا بھی تو چاہیے، میں اللہ کے لیے اپنی ذات کو وقف کرتا ہوں، تمہارے ساتھ رہوں گا، ان بکریوں کو چراتا رہوں گا۔ فرشتہ مان گیا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، واقعی رب نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے۔ تو خلیل بنائے جانے کے بعد اس خلیل نے حق بھی رب ذوالجلال کا ادا کر دیا ہے۔ ایک واقعہ اور مشہور ہے، آپ بڑے مہمان نواز تھے، ہمارے گھروں میں تو بسا اوقات مہمان 4 دن زیادہ رہ لے تو مشکل ہو جاتی، جیسے فی زمانہ حالات مہنگائی عروج پہ جاری، آسمان کی بلندی کو چھو رہی، ہر بندہ ہی پریشان ہے، مہمان 4 دن زیادہ رہ لے تو پریشانی آ جاتی۔ پریشان نہیں ہونا چاہیے، مہمان اپنا رزق لے کر آتے۔ آپ خود سوچیں، بڑے مشکل سے صحیح گھر میں دال کھا رہے ہوں گے لیکن مہمان کے لیے گوشت کے پیسے نکل ہی آتے ہیں، ادھر ادھر سے نکل ہی آتے ہیں۔ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے، یہ اللہ کریم کے پیارے محبوب علیہ السلام کا وعدہ ہے، اور وہ جب اپنا رزق لے کر آتا ہے رب اس میں برکت بھی پیدا فرماتا ہے۔ بڑے ہی مہمان نواز تھے، گھر کے 4 دروازے تھے، لبے سڑک آپ کا گھر تھا، جب آپ کھانا کھانا چاہتے تو مہمان تلاش کرتے، 1 میل تک سفر کرتے، مہمان نہیں آیا، 1 میل تک سفر کیا، ادھر بھی کیا، ادھر بھی کیا، ادھر بھی کیا، مہمان کو تلاش کیا، پھر یہاں بٹھایا، اس کے ساتھ بیٹھے اور مل کر کھانا کھایا۔ ویسے سکون نہیں ملتا تھا، مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا گھر بھی مہمانوں سے بھرا رہتا، آمد و رفت رہتی، اور کھانے کا انتظام بھی اللہ کریم فرماتا۔ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، آٹا کہاں سے آئے گا؟ بازاروں میں آٹا ختم ہو گیا۔ اپنے غلاموں سے کہا جاؤ اونٹ لے جاؤ، بوریاں لے جاؤ، مصر میں میرا ایک خلیل رہتا ہے، میرا ایک دوست ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، اس سے میرا نام لینا کہ ابراہیم نے بھیجا ہے، وہ تمہاری ان بوریوں کو آٹے سے بھر دے گا۔ غلام پہنچے تو مصر والوں کے پاس، اس خلیل کے پاس بھی جو آٹا تھا اتنا نہیں تھا کہ وہ بھیج سکے۔ کہنے لگا اس دفعہ تو معذرت کرتا ہوں، میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ ابراہیم کے سارے مہمانوں کو پورا آ جائے، نیکسٹ انشاءاللہ آپ کو پیش کروں گا۔ مہمان ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ آتے رہیں گے اور انتظار بھی کر رہے ہیں۔ ادھر غلام پریشان ہے کہ آپ کیا کریں، جب یہ اونٹ واپس جائیں گے اور ان کی پیٹھ کے اوپر آٹا نہیں ہوگا تو پریشان ہو جائیں گے۔ انہوں نے بوریاں ریت سے بھر لی، بوریاں ریت سے بھر کر چل دیے۔ جب فلسطین پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آپ کے آستانے پر پہنچے، بوریاں اتار دی، رات کا وقت تھا۔ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے،
خوشبوؤں سے گھر مہک رہا تھا، جیسے پراٹھے بن رہے ہیں اور پراٹھوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کچن کی طرف گئے، کیا دیکھتے ہیں حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا مہمان نوازی کے لیے صبح تڑکے اٹھ چکی ہے اور روٹیاں پراٹھے بن رہے ہیں اور اتارے جا رہے ہیں۔ آپ حیران تھے، پوچھا کہاں سے آیا اتنا مال؟ وہ کہنے لگی آپ کے مصری خلیل نے بھیجا ہے۔ مصری خلیل نے، حالانکہ مصری خلیل نے تو کچھ بھی نہیں بھیجا، آپ کے مصری خلیل نے بھیجا ہے۔ آپ فرمانے لگے نہیں، مصری خلیل نے نہیں بھیجا، یہ عرشی خلیل میرے رب جلیل نے بھیجا ہے۔ وہ جو ریت بوریوں میں ڈالی گئی تھی، وہ ریت آٹا بن گئی اللہ کے حکم سے، اور وہ آٹا مہمانوں کے کام آنے لگا۔ تو وہاں سے جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ بولا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، رب نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا ہے، کیونکہ ابراہیم اللہ کے لیے کام کرنے والے ہیں، اللہ سے دوستی رکھنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی نماز، حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز، بادشاہ سمجھ گیا کہ عام لوگ نہیں ہیں، ان سے معافی مانگ لینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو سب کچھ ختم ہو جائے۔ ان کو رخصت کیا اور ساتھ میں ایک کنیز دی، حضرت بی بی ہاجرہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اماں جان، حضرت بی بی ہاجرہ بطور کنیز دی تاکہ راستے میں ان کی خدمت کرتی رہے۔ قافلہ 3 لوگوں کا تھا، لوط علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت بی بی سارہ تھی، چوتھا ساتھ میں فرد جو ملا حضرت بی بی ہاجرہ تھی۔ فلسطین آ گئے، رہنے لگے، دن گزرتے رہے، شام و سحر گزرتی رہی، مہینے گزرتے رہے، سال گزرتے رہے، اللہ نے بہت نوازا۔ حضرت سارہ ایک دن کہنے لگی رب نے ہم کو بہت کچھ دیا ہے، مال دولت دیا ہے، خزانے دیے ہیں، جو چاہتے ہیں مل جاتا ہے، بس ایک اولاد نہیں ہے، میری خواہش یہ ہے کہ آپ بی بی ہاجرہ کو نکاح میں لے آئے تاکہ رب کریم ان سے ہمیں اولاد عطا فرما دے۔ حضرت بی بی سارہ کے کہنے پر آپ نے نکاح کیا، بی بی سارہ کے کہنے پر نکاح کر لیا۔ ادھر پریگننسی بی بی ہاجرہ کو ہوتی ہے اور ادھر رب کریم کا فضل ہے کہ رب کریم بی بی سارہ کو بھی اولاد سے نواز دیتا ہے۔ بی بی ہاجرہ کے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اور بی بی سارہ کے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ رب نے یہ 2 ہستیاں جو دونوں ہی نبی بن کر آئے ہیں، ان کو نبوت کے تاج سے سرفراز کیا ہے۔ یہ دونوں ہستیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل کے جتنے نبی آئے سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کوئی نبی نہیں آیا سوائے میرے مصطفیٰ جان رحمت کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی۔ رب نعمت دیتا ہے تو امتحان بھی لیتا ہے، آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ رب نے یہ جو موت اور حیات کا فلسفہ قائم کیا، الذی خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فرمایا یہ اس لیے ہے تاکہ تمہارے مابین پہچان کرائی جائے کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں۔ رب تو جانتا ہے لیکن میں بھی جان جاؤں، رب تو جانتا ہے آپ بھی جان جائیں، رب تو جانتا ہے تمام لوگ جان جائیں کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے کون ہیں اور رب کے حکم سے روح گردانی کرنے والے کون ہیں، تاکہ پہچان ہو جائے اور ہر ایک جان لے۔ ایسے ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ نمازی ہیں، حاجی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے حسن اخلاق سے گرے ہوئے نظر آئیں، بڑی دھیمی آواز سے بات کرتے ہیں، اولاد کے ساتھ بھی ان کا تربیت والا انداز ہوتا ہے، بچوں کو راستے میں ملے تو سلام کرتے ہیں، بڑے اچھے ہیں، نمازی ہیں، پہلی صف میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم خود پہچان کرتے ہیں
فلاں شخص، ارے وہ تو بدماش ہے، نکما آدمی ہے، نکما، باپ حاجی نمازی ہے اور بیٹا دیکھو کیسا ہے، لوگوں کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، ان کی ناک میں دم کر دیا۔ ہم پیمانے قائم کرتے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ انسان دیکھ کے پہچانتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے۔ اللہ نے اسے شعور کی دولت سے نوازا ہے، اس شعور کے ساتھ یہ لوگوں کی پہچان کرتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے 2 بیٹوں سے نوازا، اسحاق اور ابراہیم۔ رب آزمائش بھی کرتا ہے، جب نعمت دیتا، انبیاء کی بڑی آزمائش، ہماری تو آزمائش ہوئی نہیں۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں کہا، یا رسول اللہ آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ قحط پڑا ہوا تھا، آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے احوال دیکھیے، آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ میرے مصطفیٰ فرمانے لگے، اے صحابہ تم پر تو ابھی وہ آزمائش آئی ہی نہیں جو پچھلے نبیوں پر آیا کرتی۔ کئی ایسے ہیں جن کو آریوں سے چیر دیا جاتا تھا اور چیختے بھی نہیں تھے، کئی ایسے ہیں جن کو قتل کر دیا جاتا تھا لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کرتے تھے۔ تم پر تو ابھی وہ آزمائشیں آئی نہیں ہیں، ہم پر تو کوئی آزمائش ابھی آئی نہیں۔ اللہ نعمتوں سے نواز رہا، دن رات مل رہی، دن رات مل رہی، کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا، کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کو رزق مل ہی جاتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت، اور جب انسان شکر کرتا ہے رب اس نعمت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ آزمائش کیا ہوئی؟ اللہ کا حکم آن پہنچا، ابراہیم اپنے اس بیٹے کو اسماعیل کو جو بڑی دعاؤں سے مانگا ہے، رب ہب لی من الصالحین، جو بڑی دعاؤں سے مانگا ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے آپ کو ایک صالح بیٹا دیا ہے، ایک ایسا بیٹا جو سن بلوغت کو پہنچا ہے، بچپن میں ہی اس دنیا سے نہیں چلا گیا، ایک ایسا بیٹا جو حلم والا ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایسا بیٹا عطا کر دیا، ایسی بیٹے کی خوشخبری عطا کر دی، اور ابراہیم کی ہوئی دعا کو اللہ کریم نے قبول فرما لیا۔ ابراہیم اس بیٹے کو، اس کی ماں کو چھوڑ آؤ عرب کی سرزمین پر۔ آپ کعبۃ اللہ کے پاس ابھی تعمیر نہیں ہوئی، کیونکہ طوفان نوح کے بعد تعمیرات ختم ہو گئی تھی، دوبارہ کسی نے تعمیر نہیں کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بیٹے، اس لخت جگر کو ان کی ماں کے ساتھ وہاں پر ایک میدان میں ڈال کر، پہاڑی میدان میں ڈال کر آ گئے۔ جب بچے کو پیاس لگی تو ماں دوڑتی ہے، کبھی صفا سے مروہ جاتی ہیں، کبھی مروہ سے صفا جاتی ہیں، چکر لگ رہے، پانی کی تلاش ہے، ادھر بیٹے کو پانی کی تلاش ہے تو ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ اللہ کا نبی زمین پر ہے، اللہ کا نبی ابھی بچپنے میں ہے، کچھ ہی روز کا ہے یا چند ہی ماہ کا ہے یا کچھ ہی سالوں کا ہے، زمین پر ہے، پیاس لگی ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور رب کریم نے یہ دولت عطا فرمائی کہ ایڑیاں رگڑنے سے نیچے آب زمزم نکل آیا ہے۔ آب زمزم اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے عطا فرمائی۔ 2 ہی زوات تھی، ایک بی بی ہاجرہ تھی اور دوسری حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی بچے ہیں اور کچھ تھوڑی سی آبادی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے پھر آئے، آپ نے جب آبادی دیکھی، اللہ نے حکم دیا ابراہیم وہ وقت آن پہنچا ہے، اب ہمارا گھر کعبۃ اللہ تعمیر کرو، انہی بنیادوں پر جن بنیادوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، انہی بنیادوں پر کہ جو بنیادیں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنا پر زمین پر مار کر 7 زمینوں میں ڈالی تھی، اسی فاؤنڈیشن کے اوپر اللہ کا گھر تعمیر کرو۔ ایک اللہ کا نبی بنانے والا ہے اور دوسرا اللہ کا نبی ہیلپ کرنے والا ہے، دونوں باپ اور بیٹا اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ گھر تعمیر ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام
मकाम इब्राहिम पर जो पत्थर है उसके ऊपर खड़े घर बनाते हैं। जाहिर सी बात है, जब फाउंडेशन से हम दीवारें उठाते हैं, चुनाई करते हैं, तो दीवार बढ़ती है, ऊपर जाती है। जब यहां हाइट हो जाए तो मुझे बताएं कैसे चढ़ेंगे? गो लगानी पड़ती है, घोड़ियां ले आते हैं, एक घोड़ी इधर है किधर है, उसके ऊपर फट्टे लग जाते हैं, मिस्त्री उस पर चलता है और दीवार बनाता चला जाता है। यह मिस्त्री का काम है। उसके लिए हमें कोई ना कोई सूरत कायम करनी पड़ती है ताकि हम भी हाइट की तरफ जाते चले जाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जितनी जरूरत पड़ती थी पत्थर जमीन से उतना ऊपर हो जाता था। ये मकाम इब्राहीम पर जो पत्थर है ये जन्नत से आया है, हजर अस्वद जन्नत से आया है। ये दोनों चमकदार पत्थर थे। रब्बुल जलाल ने इनकी रोशनियों को महव कर दिया, क्योंकि अगर इनकी रोशनियां जन्नत की रोशनियों वाली रहती तो जमीन और आसमान हर तरफ इतनी रोशनी हो जाती कि हर तरफ रोशनी ही रोशनी नजर आती और सूरज की रोशनी बिल्कुल मांग पड़ जाती। और जब घर बन गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, कि अल्लाह उजरत तो बनती है लेकिन हम तुझसे उजरत सवाल नहीं करते। सिर्फ एक अर्ज है, वो अर्ज ये है कि अपना महबूब